بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیات کی تفصیل بیان ہو چکی۔ یہ آخری 3 آیتیں ہیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے یعنی بھٹک گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یوں سمجھے سیدھے سے الفاظ میں کہ یہ دعا ایک عام مومن بھی مانگتا ہے، یہ سورت ایک عام مومن بھی پڑھتا ہے، ایک اللہ کا ولی اور نبی بھی پڑھتا ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے، اللہ کے ولی کو بھی ہدایت ملی ہوئی ہے، اور اللہ کا نبی تو ہوتا ہی ہے ہدایت کا سر چشمہ، اسی سے ہدایت کے گویا چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو جو چیز ملی ہوئی ہے پھر بار بار اسی کو مانگنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی پوری حقیقت پہلے معلوم کر لی جائے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں۔ اس لیے پہلے ہدایت کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھیے، اس سے اس سوال کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب معلوم ہو جائے گا جو ہدایت کے مفہوم کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے نا آشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد اور اختلاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہدایت کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مفسر ہے امام راغب اصفہانی، انہوں نے جو ہدایت کی تشریح بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ کیا کرنا؟ کسی آدمی کو اس کی جو منزل مقصود ہے اس کی طرف راستہ دکھانا مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالی ہی کا کام ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ سب کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات اور احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کے اندر زندگی بھی ہے اور اپنے درجے کے مطابق ان کے اندر احساس بھی موجود ہے اور عقل و شعور بھی وہ رکھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے، یعنی عقل و شعور اور روح
یہ کسی چیز کے اندر کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی چیز میں اتنا کم ہوتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے جن چیزوں میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان اور بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جاندار تو ہے لیکن بے شعور، بے عقل، جیسے جانور ہیں کہ ان کے اندر زندگی ہے لیکن عقل و شعور نہیں ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات اور احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی قالن یا حالن بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان جس کو ہوگی وہی تو اللہ کی تعریف اور بڑائی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جس کے پاس ہو تو سمجھو اسی کے پاس سب سے بڑا علم ہے۔ یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا، اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح اور حیات بھی ہے، ادراک اور احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور چھپا ہوا ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی فلسفہ مدون تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید سائنسداں اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، اس کو پیدا فرمایا، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ یعنی ہدایت کے یہی معنی جو یہاں بیان کیے گئے، اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت کے مطابق ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ میں ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجیو
جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اس ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کی تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اسی کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، با منو تو مردہ با حق زندہ اند، یعنی مٹی، ہوا، پانی، آگ، یہ سب کے سب اللہ کی غلامی کرتے ہیں۔ ہمیں اور تمہیں تو یہ مردہ نظر آتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے یہاں یہ سب زندہ ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ دانۂ روم نے خوب فرمایا، مرز بارا مشتری جز گوشت نیست، واقف این راز جز بے ہوش نیست۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، یعنی جو چیز جس کام کے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ وہی کام کرتی ہے، دوسرا نہیں کرتی۔ سورہ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کا بندہ ہو کر۔ تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ تھا۔ ہدایت کا دوسرا درجہ اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتے ہیں، یعنی انسان اور جنات۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں، یعنی یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اسی زیادتی کا ذکر ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص ایمان لائے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ درجات ہدایت کی اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا ہے، جو ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فاتحہ کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں پر فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔
ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے، پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا، جس میں ناواقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مکرر سے کرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ تو سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالموں اور فاسقوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا ولی کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجے کی ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں، دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اب راستہ سیدھا کون سا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔